اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آڈینس اینڈ اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس کے پرزور اپیل پر میں آج فرسٹ ایئر کی بک 1 کی شارٹ سٹوریز ان کی ٹرانسلیشن شروع کرنے جا رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹس کی یہ پرزور اپیل تھی کہ سر آپ فرسٹ ایئر کے لیکچر بھی اپلوڈ کریں. تو آج میرا فرسٹ لیکچر ہے. پہلی شارٹ سٹوری ہے بٹن. اس کے رائٹر کا نام ہے ریچرڈ میتھسن. تو اسٹوڈنٹس آج ہم یہ پڑھتے ہیں پہلے کہ شارٹ سٹوری سے مراد کیا ہے، شارٹ سٹوری کسے کہتے ہیں. شارٹ سٹوری کے بعد پھر ہم بٹن پہ آئیں گے اور ریچرڈ میتھسن کو ہم تھوڑا الیبوریٹ کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، شارٹ سٹوری سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مختصر کہانی. اب شارٹ سٹوری کا میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ شارٹ سٹوری از اے پوئٹک لٹریری ڈیوائس. یہ ایک لٹریری ڈیوائس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، اردو میں اس کو افسانہ کہتے ہیں. یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو کہ ایک ہی نشست میں، یعنی 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ کمپلیٹ سٹوری کسی ناول سے ڈیفرنٹ کیسے ہوتی ہے، یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. کہ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ لوگ سٹوریز کو پڑھنے کے بعد پھینک دیا کرتے تھے. اب رائٹرز نے سوچا کہ ایک بندہ، ایک ریڈر، ایک آڈینس جب اس سٹوری کو پڑھ کے پھینک دیتا ہے لیکن وہ سوچ بچار غور و خوض نہیں کرتا، تو انہوں نے ایک ڈیوائس سوچی کہ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جسے ریڈر پڑھنے کے بعد اس پہ کنٹمپلیٹ کرے، اس پہ غور و خوض کرے. تو انہوں نے یہ سٹوری شارٹ سٹوری کے نام سے لکھنا شروع کی، جس کا اینڈ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. یعنی اس کا اینڈ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا اینڈ یہ ہو سکتا تھا، اس کا اینڈ یہ ہو سکتا تھا، اس کا اینڈ وہ ہو سکتا تھا. تو ہم شارٹ سٹوری کو کہیں گے کہ جسٹ ٹو اٹریکٹ the attention of the audience and readers. Short stories are written without justified end. یعنی ان کا اینڈ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا، یعنی ہیرو کو جزا نہیں ملتی، ویلن کو سزا نہیں ملتی. اب سیم از دا سٹوری ود بٹن کہ بٹن شارٹ سٹوری ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا اینڈ یہ ہونا چاہیے تھا، اس کا اینڈ وہ ہونا چاہیے تھا، یا یہ ہونا چاہیے تھا. تو شارٹ سٹوری کو کیا کہیں گے کہ شارٹ سٹوری از اے پوئٹک لٹریری ڈیوائس which always attracts the attention of the audience and readers, so that after reading the story they should not throw away the book, they should contemplate it, they should think about it کہ what should be the end. یہ تو شارٹ سٹوری کا مختصر سا ایک تعارف تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شارٹ سٹوری کسے کہتے ہیں، کیونکہ شارٹ سٹوری کے اینڈ پہ we have to answer the questions. ہمیں کوشچن دینے پڑتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں بٹن پہ کہ بٹن 2 دفعہ کیوں ہے، کہ اس سٹوری کا ٹائٹل بٹن 2 دفعہ کیوں ہے. تو دس از ایلیٹریشن. اس کو ہم اردو میں تکرار کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو 2 دفعہ کہنا. یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بٹن از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر تھرو آؤٹ دا سٹوری. اس کی اردو میں ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی بندے کو کہتے ہیں جاؤ 1 مرتبہ، تو اس پہ زور نہیں ہوتا. جب ہم زور دینا چاہتے ہیں تو اس لفظ کو 2 دفعہ کہتے ہیں، جاؤ. تو بٹن سے مراد یہ ہے کہ all the story, the whole story revolves around the بٹن کے گرد گھومتی ہے. اس لیے اس کا 2 دفعہ اس کا لکھا ہوا ہے بٹن. اب ریچرڈ میتھسن پہ آتے ہیں کہ اس کے رائٹر کا نام ریچرڈ میتھسن ہے. اب ریچرڈ میتھسن ایک امریکن رائٹر ہے جو نیو جرسی میں پیدا ہوا اور اس نے شارٹ سٹوریز لکھی. یہ بٹن 1970 میں پبلش ہوئی. 1970
یہ اس کا ایک ڈراموں کا سیزن تھا, اس کی 2nd ایپیسوڈ ہے. تو یہ سٹوری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سٹوری میں ہے کیا, کہ دس از دا سٹوری اباؤٹ ہیومن کامن نیچر, کہ اس میں 2 کیریکٹرز ہیں مین, نورما اینڈ آرتھر. نورما ایک عورت ہے اور آرتھر اس کا ہسبینڈ ہے. ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ ایک بٹن ہے, اس کو آپ پش کرو گے تو دنیا میں کہیں کوئی مر جائے گا اور اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو $50,000 کا انعام ملے گا. اب بیوی کی نیچر گریڈی ہے تو شی ایکسیپٹ دا آفر, وہ آفر کو ایکسیپٹ کرتی ہے, لیکن اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ مورل سن ہے, یہ اخلاقی گناہ ہے, وہ اس کو بٹن کو پش نہیں کرنا چاہتا. اب سٹوری میں کیا ہوتا ہے یہ تو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیٹس اسٹارٹ فرام دا فرسٹ لائن. دا پیکج واز لائنگ. پیکج سے مراد کیا ہے؟ PACKAGE. پیکج کو اردو میں ہم پلندہ کہتے ہیں, پلندہ. گٹھڑی بھی کہہ سکتے ہیں, سامان بھی کہہ سکتے ہیں, ڈبہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا سینونیم کارٹن کہہ سکتے ہیں, کارٹن. لگیج بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا سینونیم لگیج. دا پیکج واز لائنگ. اب بے اسٹوڈنٹس لائن پہ آتے ہیں. اب لائن کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اٹ کریٹ سم کنفیوژن. کیوں؟ میں آپ کو لکھتا ہوں, یہ LIE, پھر LIE اور LAY, لے. اس لائے کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا, اس لائے کا مطلب ہوتا ہے لیٹنا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے انڈے دینا. اب ان کی 2nd فارم پہ آتے ہیں. جھوٹ بولنا کی 2nd فارم ہوتی ہے لائڈ اور 3rd فارم ہوتی ہے لائڈ. لائے, لائڈ, لائڈ. اب لیٹنا پہ آتے ہیں کہ لائے سے مراد کیا ہے. لائے سے مراد لیٹنا ہے تو اس کی 2nd فارم ہوتی ہے لے اور 3rd فارم بھی ہوتی ہے لے. اب ہم لے پہ آتے ہیں. لے کا مطلب ہے انڈے دینا, تو اس کی 2nd فارم ہوتی ہے لیڈ اور 3rd فارم ہوتی ہے لیڈ. اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوژن دور کر دینی چاہیے کہ لائے ایک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا, دوسرے کا مطلب ہوتا ہے لیٹنا, اور اس لے کا مطلب ہوتا ہے انڈے دینا. جب جھوٹ بولنا کی 2nd فارم آتی ہے تو لائڈ, لائڈ بنتی ہے, اور جب لیٹنا کی 2nd فارم آتی ہے تو لے, لے بنتی ہے. اور لے ایک بیسک روٹ ورڈ کے طور پہ جب یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انڈے دینا. لے, لے, لے. اب یہ لائن کا مطلب ہے لیٹا ہوا تھا. اسٹوڈنٹس اب سامان لیٹا ہوا تو نہیں ہوتا نا, سامان کے لیے اردو میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں پڑا ہوا تھا. دا پیکج, سامان, ڈبہ, گٹھڑی, تھیلا جو بھی تھا, وہ لائن پڑا ہوا تھا بائی دا فرنٹ ڈور. فرنٹ کہتے ہیں گھر کا بڑا دروازہ, مین دروازہ, یعنی صدر دروازے کے ساتھ. بائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ. اور یہ پڑا ہوا تھا. دا پیکج واز لائنگ. سامان پڑا ہوا تھا, ڈبہ پڑا ہوا تھا, تھیلا پڑا ہوا تھا, بائی دا فرنٹ ڈور, صدر دروازے کے ساتھ. یعنی یہ پہلی لائن ہے بٹن کی, اس شارٹ سٹوری کی. دا پیکج واز لائنگ بائی دا فرنٹ ڈور. وہ ڈبہ صدر دروازے کے ساتھ پڑا ہوا تھا. آگے ایک لائن کھینچی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے ڈبہ کیا تھا؟ a cube shaped carton. اسٹوڈنٹس کیوب سے مراد کیا ہے؟ کیوب سے مراد ہے جس کے 6 کونے ہوں. ایسا ڈبہ جس کے 6 کونے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں مکعب نما. کیوب شیپ, مکعب نما, جس کے 6 کونے ہوں. a cube shaped carton. کارٹن ڈبے کو کہتے ہیں. ایک 6 کونوں والا ڈبہ تھا, ایک مکعب نما ڈبہ تھا. سیلڈ, سیل کا مطلب ہے بند تھا. سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بند. کلوزڈ with tape, solution tips. یہ ڈبہ ایک مکعب نما ڈبہ تھا جو کہ سولوشن ٹیپ سے بند تھا. their name. اب دیر پہ آتے ہیں اسٹوڈنٹس. THEIR, THEIR اور THERE, اس کی 2 ڈفرنٹ پروننسیشنز ہیں. اس کو ہم دیر کہتے ہیں اور اس کو دیر کہتے ہیں. یہ پوزیشن کو شو کرتا ہے. their name, ان کا نام, اینڈ ایڈریس, اور ان کا پتہ, پرنٹڈ
प्रिंटेड का मतलब होता है रिटन, लिखा हुआ था, बाय हैंड, हाथ से। अब इसको हम दोबारा करते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग, डिब्बा पड़ा हुआ था, बाय द फ्रंट डोर, बैरूनी दरवाजे के साथ, अ क्यूब शेप कार्टन, एक मकाब नुमा डिब्बा था, सील्ड विद टेप, जो सलोशन टेप से बंद था, देयर नेम एंड एड्रेस, उनके नाम और उनका पता, प्रिंटेड बाय हैंड्स, हाथ से लिखा हुआ था। अब आगे आते हैं, ये कोलन है, कोलन से मुराद है एड्रेस, आगे लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसेस आर्थर ल्यूइस, ये उनके नाम है, ये उनके एड्रेस है, 217E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क। उनका एड्रेस क्या था कि 217E, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क। और ये जो है 10016 स्टूडेंट्स, ये उनका पोस्टल कोड है। हर शहर का एक पोस्टल कोड होता है, जैसे हमारा सिटी है लिया, तो इसका भी एक पोस्टल कोड है, लाहौर का अपना पोस्टल कोड है, और ये न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है। अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, नॉर्मा। अब इस लफ्ज पे गौर करते हैं, इसको हम नॉर्मा नहीं कहते, वी प्रोनाउंस इट नॉर्मा। इसको हम नॉर्मा क्यों कहते हैं? इसका लॉजिक है कि अगर कोई लफ्ज, कोई हर्फ आर से पहले वाउल लेटर हो, वाउल साउंड हो, और आर के बाद कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें आर को नहीं पढ़ा जाता, इसलिए हम इसको नॉर्मा नहीं कहेंगे, इसको हम नॉर्मा कहेंगे। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसको उठाया। अब पिक जब भी करते हैं तो अप ऊपर उठाते हैं, तो इसका तर्जमा ये नहीं करेंगे कि नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाया, हम इसका तर्जमा करेंगे नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया, अनलॉक, ताला खोला, द डोर, दरवाजे का, एंड वेंट, और चली गई, इनटू द अपार्टमेंट, घर में। अपार्टमेंट को अपार्टमेंट ही कहते हैं, छोटा सा एक फ्लैट होता है जिसमें 2 कमरे, एक ड्राइंग रूम, एक टीवी लॉन्ज और एक किचन होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट बने होते हैं जहाँ पे ज्यादा जगह नहीं होती, तो बिल्डिंग्स के ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर अपार्टमेंट बनते हैं। तो हम करते हैं कि नॉर्मा पिक्ड इट अप, नामा ने इस डिब्बे को उठाया, अनलॉक द डोर, दरवाजा खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपने घर में दाखिल हो गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क। गेट, अब स्टूडेंट्स गेट पे आते हैं। गेट का हमने आज तक जो मतलब पढ़ा वो यही था कि हासिल करना, लेकिन आज मैं आपको इसका न्यू मतलब बताता हूँ, न्यू मीनिंग बताता हूँ। इसका मीनिंग होता है हो जाना। जैसे हम किसी को कहते हैं गेट आउट, बाहर हो जाओ। शी गॉट मैरिड, वो शादीशुदा हो गई। ही गॉट एंग्री, वो उससे हो गया। गेट क्लोज, करीब हो जाओ। तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? इट वॉज जस्ट गेटिंग, हो रहा था डार्क, अंधेरा, यानी तारीकी छा रही थी। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, तारीकी छा रही थी। After she had put the lamb chops, after के बाद, she had put, डालने के बाद, the lamb chops, lamb कहते हैं मेमने को, बकरे को, chops उसके कतले टुकड़े, गोश्त, बकरे का गोश्त डालने के बाद किस में डाला? In the broiler। अब हमारे देहातों में, हमारे एरिया में ब्रॉयलर नहीं होता, जो कुकर वगैरह है वो नहीं होता, तो हमारे पास इसको हम देगची कहेंगे, हम इसको देगची कहेंगे कि बकरे का गोश्त देगची में डालने के बाद she sat down। अब देखें जैसे पिक अप होता है उठाना, इसका मतलब ऊपर उठाना नहीं होता, इसी तरह सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, नीचे बैठ जाना नहीं होता। एंड सैट डाउन, और बैठ गई, टू ओपन द पैकेज, उस डिब्बे को खोलने के लिए। कि आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स, बकरे का गोश्त डालने के बाद, इन द ब्रॉयलर, हांडी में, देगची में, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो इस डिब्बे को खोलने के लिए बैठ गई। ओके।